لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، ایک درویش ایک بادشاہ کی دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ سے عرض کی کہ اے سخی بادشاہ، میرا یہ کشکول بھر دے۔ بادشاہ نے فوراً اپنی انگوٹھیاں اتاری اور اپنے سونے زیورات کی سکے نکالے اور اپنے ہار کو اتارا اور اس کشکول میں ڈال دیا، مگر وہ کشکول نہ بھرا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ جایا جائے اور میرے خزانے سے ہیرے اور سونے کی بوریاں لائی جائے اور اس کشکول میں ڈال دی جائے۔ خزانچی گئے اور ہیرے اور سونے کی بوریاں لائی اور اس خزانے میں اس کشکول میں ڈال دی گئی، مگر وہ کشکول نہ بھرا۔ بادشاہ کو اب اپنی بےزتی کا احساس ہوا اور بادشاہ نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ میرے سارے خزانے کا منہ کھول دیا جائے اور میرے سارے خزانے کو اس کشکول میں ڈال دیا جائے۔ خزانچی گئے اور سارا خزانے کا منہ کھول دیا گیا، ساری ہیرے جوہرات سونے جتنا اس کا خزانہ تھا سارا لایا گیا اور اس کشکول میں ڈال دیا گیا، مگر کشکول تھا کہ نام ہی نہیں لیتا تھا بھرنے کا۔ بادشاہ نے حکم دیا اپنی کابینہ کو، اب درباریوں کی باری آئے۔ درباریوں نے اپنے جتنے بینک بیلنس، زیورات، سونا، ہیرے اور اپنی جائیداد تھی وہ بیچ کر سب کچھ اس کشکول کے اندر ڈال دی، مگر کشکول نہ بھرا۔ بادشاہ نے اب اشارہ کیا اپنے سپاہیوں کو کہ شہر میں جایا جائے اور شہریوں کی سارے جائیداد، سونا، زیور جتنا کچھ ہے خزانہ لایا جائے اور اس کشکول میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ کشکول بھر جائے۔ سپاہی گئے اور سٹی کے اندر جتنے بھی شہری تھے ان کا خزانہ لوٹا اور سونا زیورات لے آئے، ہیرے لے آئے، اس کشکول میں ڈال دیے، مگر کشکول تھا کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے محل کی طرف دیکھا اور پارلیمنٹ ہاؤس دیکھا۔ سپاہی گئے اور بادشاہ کا محل اٹھایا، پارلیمنٹ ہاؤس اٹھایا، اسمبلیاں اٹھائی، کابینہ سب اٹھایا اور اس کشکول میں ڈال دیا، مگر کشکول نہ بھرا۔ بادشاہ نے اب حکم دیا سپاہیوں کو کہ اس کے اندر سٹی کے جتنے بھی کارنر پلاٹ ہیں، مالی امداد ہے، جتنی بھی جائیداد پڑی ہے سٹی کے اندر وہ سب اٹھا کر اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ سپاہی گئے اور شہر کے اندر سارے کارنر پلاٹ، مالی امداد، بڑے بڑے ہاؤسنگ سکیم سب اٹھایا، اس کشکول میں ڈال دیا، مگر کشکول نہ بھرا۔ بادشاہ اب تھک چکا تھا اور بادشاہ نے اپنی ہار تسلیم کر لی اور درویش سے پوچھا کہ حضور مجھے بتائیں گے کہ یہ کشکول کس چیز کا بھرا ہوا ہے؟ تو درویش نے وہ کشکول پکڑا اور یوں الٹا کیا اور مسکرایا اور چل پڑا۔ بادشاہ بھاگا اور اس کے پیچھے بھاگ کر پوچھا، حضور مجھے آپ بتائیں گے کہ یہ جو آپ نے کشکول اٹھایا ہوا تھا یہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ درویش بولا، او نادان بادشاہ، بے وقوف بادشاہ، نادان بادشاہ، یہ کشکول لالچ کی چمڑی اور خواہش کی گڈھڑیوں سے بنا ہوا تھا۔ اگر آپ اس کے اندر دنیا بھر کے خزانے ڈال دیتے تب بھی یہ کشکول نہ بھرتا۔ انسان کا چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی کا سفر زندگی بھر ختم نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں ایک کمرے کی خواہش پھیلتے پھیلتے کوٹھی بنتی ہے اور پھر وہ کوٹھی دنیا کے جزیروں اور پیلس کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ ایک دفتر، ایک سٹینو اور ایک چپڑاسی کی خواہش ایوان صدر تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک دن کے اقتدار کی خواہش حشر تک پھیل جاتی ہے۔ ایک دستخط کا اختیار سکندر اعظم بن کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ایک لقمہ دسترخوان بنتا ہے اور دسترخوان 40 ایکڑ کے ڈائننگ ہالوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک تصویر ٹیلی ویژن پر ایک اپنی تصویر کی جھلک دیکھنے کی خواہش پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کے ٹیلی ویژن اور اخباروں تک پھیل جاتی ہے۔ ایک خوبصورت عورت کی خواہش چند دنوں میں حرم بن جاتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے ڈالرز ٹریلین اور بلینز میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر یہ خواہش پوری دنیا کے نوٹوں پر اپنے تصویر لگانے تک پھیل جاتی ہے۔ ایک گستاخ کو پھانسی کی سزا سنانے کی خواہش پھانسی گھاٹ بنتا ہے اور پھر اس پھانسی گھاٹ پر پورے ملک کو پھانسی دے دی جاتی ہے، پر پھر بھی انسان کے دل کو اطمینان نہیں آتا۔
انسان بال بنانے اور شیو بنانے کی غرض سے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مگر پھر خود کو دیکھنے کی خواہش انسان کو پوری زندگی رہ جاتی ہے۔ 4 دن کے لیے اقتدار میں آتا ہے، لیکن یہ بابر، غوری، اورنگزیب عالم کی طرح آخری سانس تک اقتدار سے چپک کر رہ جاتا ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ خواہشات کے بغیر جینا سیکھ لیجیے۔ جتنی زیادہ خواہشات ہوں گی اتنا زیادہ دکھ ملے گا، جتنے کم خواہشات ہوں گی اتنا زیادہ آپ کو سکون ملے گا۔ خواہشات دکھ کا نام۔ مہاتما سے ایک شخص نے کہا مجھے خوشی چاہیے۔ فرمایا کہ تمہارے فکروں میں یہ دونوں الفاظ اضافی ہیں، مجھے اور چاہیے۔ مجھے یعنی اپنی لائف میں انا کو ختم کر دیجیے، اور چاہیے مطلب اپنی لائف میں خواہشات کو ختم کر دیجیے، باقی خوشی بچ جائے گی۔ مجھ سے ایک بھٹکے ہوئے جوان نے پوچھا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ خواہشات کے بغیر جینا سیکھ لیجیے۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جو آپ کو مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور جو آپ کو نہ ملے اس کے لیے آپ سجدہ ریز ہوئے، اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے خدا، اس کے سامنے کہیے کہ یا اللہ جو تو نے مجھے نہیں دیا یقیناً اس کے اندر میری بہتری تھی۔ اے میرے خدا تو نے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیا، اور پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی کے اندر سکون کتنا آ جائے گا۔ آپ کی زندگی خواہشات کے بعد ایک نیا موڑ لے گی، آپ کی لائف کے اندر سکون سا جائے گا۔ ناظرین جانے سے پہلے آپ کو نیچے سبسکرائب کا ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا، اس کو آپ پش کر دیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پش کر دیجیے، اور آپ کو اس چینل پہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں گی جو آپ کی زندگی کو بدل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ زندگی میں کسی نہ کسی ایک کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کا شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جاتی ہے تو اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ نیکی کی نیت سے اس کو کسی کو شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایسی انفارمیٹیو ویڈیو سے۔ اپنے اڑوس پڑوس سب کا خیال رکھیے۔